السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، ابھی کچھ دیر پہلے اسکرولنگ کرتے کرتے میں ایک ویڈیو میرے نظروں سے گزرا۔ میں جو ویڈیو جس بارے میں تھا نا، وہ ایک امام صاحب کے متعلق تھا۔ آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بھی تو امام رہ چکے ہیں، یہاں ابھی بھی کر رہا ہوں وٹ ایور، وہ ابھی موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ہاؤ یو ٹریٹ ود امامز، چاہے کہیں بھی، سری نگر میں، کپوارہ میں، کہیں پر بھی ایک امام، ٹھیک ہے نا، وہ امام جو نائب رسول ہوتا ہے اور جس مسئلے پر وہ چڑھتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے یہ ایزی ہے، لیکن ایک بار چڑھ کے دیکھیں ایسے تھر تھراہٹ ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سارے ایسے اماموں کو دیکھا ہوگا کہ سورہ تین ہو، سورہ کوثر ہو، وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ موبائل ہو یا قرآن میں وہ پہلے اس کو ایک دو مرتبہ اور پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ گھبراہٹ کی وجہ سے۔ آسان نہیں ہے اس جگہ پر چڑھنا۔ اس مسئلے پر جب امام صاحب چڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب مقتدی بن جاتے ہیں وہ لوگ جن کو اقتدا کرنی ہوتی ہے امام صاحب کی، ٹھیک ہے۔ تفصیلاً میں نہیں بتاؤں، لیکن یہ صرف اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو امپورٹنس پتہ چل جائے کہ ایک امام صاحب کی کیا امپورٹنس ہے۔ جو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اس میں جو کنسرن تھا امام صاحب کو، وہ یہ تھا کہ اس کو پیسے بڑھانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب یہی میں بات بتاؤں، کچھ مہینوں پہلے ایک جگہ پر تھا میں، اس وقت یہ بولا گیا، ایسے ہی میرے کانوں میں آواز آئی، کہا کہ کچھ دنوں بعد یہاں پر گانے بجانے والے آنے والے ہیں، جس کو ہم کشمیری میں بانڈ کہتے ہیں۔ تو وہ آتے ہیں اور گانا گائیں گے تو پھر نکل جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کتنی دیر تک رہیں گے، وہ کہا کہ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ۔ اب میں سب کچھ سن رہا ہوں، ہے نا، انسان کو وہ ایک نوٹس کرتا ہے انسان، یہ سب کچھ جب میں سن رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ارے یار کچھ نہیں ہے، چھوڑو 14,000 میں ڈن کر دو اگر وہ مان جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، وہ 15 بول رہے ہیں تو ٹھیک۔ پہنچاتے 12 تک ڈن کر دیا، 1 گھنٹے کے لیے۔ اب واللہ یہ کہہ کر میں کہہ رہا ہوں، مطلب میرے جو یہ ویڈیو دیکھنے والے ہوں گے، گرچہ میری جو 1,000 کے آس پاس ہی انسٹا پر اور فیس بک پر یہ میرے فالوورز ہیں، میں کوشش کروں گا ان تک اگر بات پہنچ جائے پھر آگے بڑھتی جائے گی۔ تو اس میں میرے ریلیٹیوز بھی ہوں گے، اس میں میرے فرینڈس بھی ہوں گے، مطلب ساتھی، فرینڈس تو الگ ہی کیٹیگری ہے، وہ تو ہے ہی نہیں میرا کوئی، تو ساتھی لوگ جو ہوں گے تو وہ ہوں گے اس میں، اور میرے اپنے بھی ایسے ہوں گے جو خلاف بھی ہو سکیں، جو ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایگری بھی کریں گے۔ میں خود امامت کرتا تھا، رائٹ، میں کرتا تھا، اور اپروکس میرا بھی 13,000 کا بن جاتا تھا یا 12,000 کا، ٹھیک، اس وقت، اور ساتھ میں مکتب تھا۔ جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، لوگوں کا نام نہیں بتاؤں گا، صرف عبرت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے، خاص کر جو انتظامیہ ہوگی، کمیٹی، کہیں بھی مسجد کی۔ میں تو یہاں پر ہوں نا، میں ابھی جاب کر رہا ہوں، 8-9 ہزار میں کر رہا ہوں۔ اب میں نے کون سی امامت چھوڑی؟ 13,000 والی۔ اب خود آپ اگر کمپیریزن کرنا چاہو گے نا، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہی اس امام صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ کچھ ضروریات کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ پیسے بڑھا دیں، انہوں نے منع کر دی، اس وجہ سے انہوں نے امامت چھوڑ۔ خیر، اب وہاں میں امامت کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں مکتب بھی چلاتا تھا۔ مکتب کا دیا نہیں دیا وہ الگ بات ہے، صرف میں امامت کی بات کروں گا، مکتب کا نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو بات پتہ چلی ہوگی۔ تو خیر، پھر انسان جو ہے نا تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے اس معاملے۔ اگر میری جگہ کوئی ایسا ہوتا جو مطلب کوئی ہوتا ہے نا، دیکھو کوئی پیشنس رکھ سکتا ہے، کوئی برداشت کر پاتا ہے، اور کوئی نہیں تو پھر اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو کاش یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اب جب میں نے آج ویڈیو دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا جو بھی بات ہے میرے ذہن میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں جو باتیں ڈالیں گی وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں گا، جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر۔ اب میں یہ بتانا چاہوں گا اصل میں مقصد میرا ادھر کیا ہے۔ ایک مقتدی تھا میرا، وہ 90 سے 95 ہزار لیتا تھا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ امپلائی تھا، لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ اس میں گزارا نہیں ہوتا ہے۔ بھائی اگر 95 ہزار میں گزارا نہیں ہو رہا، سو ہاؤ یو کین امیجن، 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں، ہاؤ امام ول مینیج دس، اس کی بھی تو ضروریات ہیں نا، بچے ہیں، اخراجات ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر کے اخراجات ہے، ڈاکٹر وغیرہ کا وہ بھی رہتا ہے، اور گھر میں جو سامان ہے، اور کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں نا گھر میں، جیسے عام بندہ ہوتا ہے، جیسے عام بندے کی ضروریات ہے، ویسے ایک امام صاحب کی بھی ذمہ داریاں ہیں نا۔ سو یو شوڈ کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ امام جو ہے نا، لوگوں نے اس کو جو ایک کٹ پتلی سمجھ کے رکھا ہے، جو اس کو بولیں گے وہ کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا وقت کے لحاظ سے، میں خود بتاؤں نا، ایز اے امام، میرا بہت مرتبہ جس مسجد کی میں بات کر رہا تھا نا، ان کو پتہ ہے کہ مجھے دکھ کس وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے 3 یا 4 کلومیٹر سے زیادہ ہی پیدل آتا تھا، صرف اس وجہ، اور میں نے الحمدللہ 1-2 مرتبہ ہوا ہوگا، لیکن اتنا دور چلتے چلتے ہمیشہ جو ہے پابندی کے ساتھ ہی نماز پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اس میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ میں صرف اسے دیکھ کر، اس نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ آپ کو نماز پڑھانی ہے، یعنی آپ ایک امام ہو، ٹھیک ہے نا۔ سو بینگ اے امام ہونے کے ناطے میں نے کوشش کیا کہ میں پنکچوئل رہوں، ٹھیک۔ اب جب ایک امام اتنا دھیان رکھتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے کہ کوئی موقع ہی نہیں رکھتا کہ مقتدی کچھ بتائیں، ٹھیک ہے نا،
تو اس کے بعد اگر کوئی مقتدی کچھ ایسا بولے، اگر کوئی مقتدی پھر ایسے کریں گے کہ بھائی چلو ہم نے اس کو خریدا ہے، کچھ بھی کروا سکتے ہیں اس سے. مجھے ایسا فیل ہوا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا نا اس امام صاحب کا، مجھے یہ فیل ہوا بالکل وہ دن دور نہیں جب اگر کچھ عذاب آیا نا ہم کشمیریوں پر، اس کا زیادہ نہیں کہوں گا 30% یا 35% جو ریزن رہے گا امام صاحبان کی دعا ہوگی. کیوں؟ اس سے پہلے بھی میں شاید کارہامہ میں تھا، تب میں ایک یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا، یوٹیوب میں فیس بک پر ایک ویڈیو آیا تھا. اس بندے نے کہا کہ ایک امام صاحب تھے، لولاب سائڈ سے ہی ہے، تو ایک امام صاحب تھے، ان کو جو ہے ایک کمرہ دیا تھا، اسی میں اس کے لیے واش روم بھی تھا. استغفر اللہ. تو میں یہ بتانا چاہوں گا جو آپ امام کے لیے یہ سوچ رہے ہیں، کاش آپ ایک بار یہ سوچ رہے ہیں گھر میں آپ، از اٹ پاسبل دیٹ یو ڈو دس ان یور ہوم؟ نہیں نا، یہ تو ناممکن سی چیز ہے. واش روم کا الگ ہے، الگ جگہ ہے، کھانے کی جگہ الگ ہے، باقی ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے اس کی ایک منتخب جگہ ہوتی ہے. پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ امام صاحب کو کہیں کہ آپ یہاں ٹھہریں؟ میں نے تو بہت جگہوں پر امامت آئی تھی مجھے، انہی چیزوں سے میں نے وہ وہاں سے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. امامت کو کیا ہی ریجیکٹ، وہ تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے ویسی. ان لوگوں کو میں نے منع کیا کیونکہ میں وہاں سروائیو نہیں کر پاتا تھا، اس وجہ سے میں نے کہا نہیں. اچھا، یہ سب ہونے کے باوجود ایسی بھی بہت ساری باتیں ہیں. کبھی انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی کبھی لائیو آ جاؤں گا اور آپ کو سب اپنی جو ہے زندگی میں تجربہ بتاؤں گا، ایک تو ایز اے امام ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے. ایک کیٹیگری جو آج کل چلتی ہے نا کہ مولوی واٹ از دس، مطلب مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مولوی ایگزسٹ کرتا ہے آج یہاں پر. کیا مطلب کیا مولوی؟ 3 دن کوئی جماعت میں جاتا ہے اس کو مولوی کہتے ہیں، کسی نے ٹوپی پہنی کسی اور وجہ سے اس کو مولوی کہہ دیا، کہیں راستے سے کوئی بندہ چل رہا اس کو مسئلہ پوچھ لیا. نہیں، جیسے ہر فیلڈ میں، جیسے ڈاکٹرز کی فیلڈ میں MBBS الگ ہوتا ہے، PhD ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی اس میں بھی پھر برانچز رہتے ہیں. اسی طرح مولوی نہیں کہوں گا میں، ایک عالم اسکالر، اس میں پھر برانچ الگ نکلتے ہیں. حافظ ایک ہے، قاری دوسرا ہے، ٹھیک ہے، اور مفتی دوسرا ہے، مفسر الگ ہے، محدث الگ ہے. مطلب بہت ساری اور ہم کیا، ہم ان سبوں کو جس کسی نے ٹوپی پہنے ہم اس کو محدث سمجھ جاتے ہیں، شیخ الحدیث سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا. اور اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اب جس بندے نے تبلیغ میں ٹائم لگایا، اپریشیٹ، میں سلام مطلب پیش کرتا ہوں اس کے لیے کہ وہاں تو اصلاح ہوتی ہے نا، الحمدللہ، میں ایسا نہیں کہوں گا. لیکن اب اس بندے کو جو 3 دن جماعت میں گیا اور اس بندے کو جس نے 9 10 12 سال مدرسے میں دیا، اس کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ اب آپ میرا چشمہ دیکھ لیجئے، اب دیکھو مجھے بہت کم دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب میں پہنتا ہوں صحیح سے دکھائی دے رہا ہے. اب یہ آنکھوں میں جو تھوڑی روشنی کم ہوگی کس وجہ سے؟ بھائی میں عقل کنواں میں رہ کر رات بھر جاگتا تھا، اپنے شوق تو مجھے تھا، وہ تو سبوں کو پتہ ہے الحمدللہ، جتنے بھی ترہگاہ میں میرے ساتھی رہے ان کو پتہ تھا، یا ہڈی میں. تو مجھے تو پولیٹیکل میم کہا کرتی تھی تم نے ٹھیکہ لیا اس کا. تو میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسے اساتذہ ملے تو جن کی ڈانٹ میں بھی محبت چھپی تھی. تو خیر انہی کی دعاؤں کی وجہ سے آج اگر چھوٹا موٹا کنٹینٹ بناتا ہوں، کچھ بھی پڑھتا ہوں، تو یہ سب کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور خاص کر میرے والدین کو جاتا ہے. انہوں نے جب مجھے موقع دیا، انہوں نے جب مجھ پر محنت کی، تو یہ سب کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ عقل کنواں میں رہ کر میں نے جو قرت پر اتنا عبور حاصل کیا کہ میں نے کشمیر میں جو کمپٹیشن ہوا تھا اس میں نے حصہ لیا، پھر اتنا کانفیڈنس تھا ماشاءاللہ، مطلب کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر کچھ ریزن سے میں فائنل اس میں جو ہے قرت نہیں کر پایا. کہنے کا مقصد ہے یہ کب ہوا، یہ چشمہ لگا اسی وجہ سے کیونکہ میں نے محنت کی ہے. اب کوئی بندہ مجھے آئے وہ کہے گا کہ بھائی تم جو ہے نا ضالین اور ضالین میں غلط پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، اگر طریقے سے کوئی بتائے ہم کہیں گے ضالین اور ضالین میں کیا فرق ہے. وہ ضالین جس کو دالین سمجھتے ہیں نا، وہ دالین نہیں ہے، اس پر محنت لگتی ہے. وہ آپ میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کتنی واٹ لگ جاتی ہے اس کو جو مشق کرتے کرتے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، چاہے کوئی امام ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے، ٹھیک ہے نا، رسپیکٹ کریں. خاص کر العلماء وراثۃ الانبیاء، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا. تو کیوں آپ پھر بھول جاتے ہیں کہ ایسے امام صاحب کو کہتے ہیں کہ امام صاحب تحفظ کرو، اتقان امام صاحب تحفظ کرو. ہاں طریقہ ہوتا ہے انفرادی طور. دیکھو ایک چھوٹا ہونے کے ناطے جتنے بھی ابھی ناظرین سن رہے ہیں ان کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ہمبل ریکویسٹ، جتنے بھی آپ کے امام حضرات ہیں، جو بھی آپ کا گلا شکوہ ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، انفرادی طور پوچھیں. ہر بندے کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. اب کیا پتہ جس بندے نے سوال پوچھا
اس کا انٹینشن کیا تھا، کیا وہ اس کو نیچا دکھانا چاہ رہا تھا؟ کیونکہ آج تو گوگل ہے، آج تو مطلب بہت سارے ایسے ٹولس ہیں، یو کین فائنڈ ایوری تھنگ آن دیٹ ٹولس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کس نیت سے سوال پوچھا یہ کون سمجھے گا. اسی لیے بہتر ہے جتنے بھی آپ کے امام حضرات ہیں آپ ان کو انفرادی طور پوچھیں، پتہ ہوگا تو وہ جواب دے گا، نہیں پتہ ہوگا تو وہ آپ کو ویریفائی کر کے یا تحقیق کر کے آپ کو جواب دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی امام صاحب کو کوئی مسئلہ پوچھا اور اس نے جواب نہیں دیا، آپ کہو گے فارغ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں کچھ بننے کے لیے اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، اس محنت کو آپ ریسپیکٹ دیں، اس محنت کی آپ جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں آپ. ٹھیک ہے، باقی زیادہ لمبا ہو گیا، کبھی انشاءاللہ لائیو آ کر ضرور اس پر بات کریں گے، اپنا تجربہ بتاؤں گا. امامت کے ساتھ میں زیادہ انٹرسٹ کیوں نہیں دکھا رہا ہوں، اس کی وجہ ہے مقتدی حضرات. ٹھیک ہے، اور کیوں ایسا ہے ان کو میں نے سمجھا بھی دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک اور بات، کسی کی پرسنل لائف اور کسی کا پروفیشن دونوں ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کوئی بندہ کچھ غلط کر رہا ہے، مطلب آپ اس کو بول سکتے ہیں isn't it opposite with شریعہ، وہ آپ کو پھر جواب دے گا کہ اگر یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ ضرورت نہیں کر سکیں گے مجھ پر انگلی اٹھانے کی. اگر یہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ معافی بھی مانگ سکتا ہے، پھر وہ کچھ بھی آپ اس کو بولیں وہ ہو سکتا ہے. لیکن پہلے آپ کنفرم کریں نا. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ پہلے تحقیق کرو. ایسے نہیں ہوا میں جو دکھا بس ویسا ہی ہے، نہیں ایسا نہیں. یہ صرف سیلنگ فیلڈ میں ہوتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو دکھتا ہی وہی ہوتا ہے. نہیں، کوئی ہنستا ہے بندہ، آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ خوش ہے؟ کیا پتہ اس کے پیچھے اس کے دکھ درد چھپے ہوئے ہوں. انشاءاللہ ان کے سامنے بات رکھیں گے، آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے اور لوگوں نے اسلام کو کہاں. آدھے لوگ لبرل بنے ہوئے ہیں، آدھے لوگ مسائل کے پیچھے، آدھے لوگ فرقے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہتر ہے خاموشی. ہمارے بڑے حضرات ہیں نا، تو کتنا ان کا تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور الحمدللہ اتنا خوبصورت کام کرتے ہیں وہ، اور کتنا وہ یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہمیشہ یاد رکھیں یونٹی میں بہت پاور ہے. ٹھیک، اس لائن کو کبھی الاوریٹ کریں گے انشاءاللہ. المیہ کی ایک بات بتاؤں، یہ بیچ میں نے ایڈ کیا اس کو. المیہ کی یہ بات بتاؤں، مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا، بھائی ہاں آپ کہاں جاؤ گے کرکٹ کھیلنے، یو آر اے مولوی. کوئی کہہ رہا ہے ارے یار آپ کیسے جاؤ گے مطلب وہاں مقتدی کے ساتھ کھیلنے جو لڑکے ہوتے ہیں، آپ تو مولوی، آپ تو امام صاحب ہیں. وائی؟ بھائی ان کو فزیکلی فٹ رہنا ہے، ہمیں تو ایک ہی موقع ملتا ہے، یا تو اتوار کا ہوگا یا عصر کے بعد جب مکتب نہ ہو تب. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اچھا مجھے بتائیں بھائی، ایک لائف ہے نا، ایک امام صاحب کی بھی تو لائف ہے نا. ایسا نہیں. اچھا کچھ لوگ ایسا ہے، یہ آپ ضرور سنیں، کچھ لوگوں نے امامت اس وجہ سے چھوڑی ہے، مقتدی نے، جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے ان کو ہم نے اس کو خریدا ہے، اس کو مطلب 24 گھنٹے ادھر ہی رکنا ہے. میں نے بہت سے مساجد والوں کو یہ بھی کہا کہ میں یہاں امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ کو 24 گھنٹے ادھر ہی رہنا ہے. بھائی میرا کام تھا نماز پڑھانا، ٹھیک ہے، میری رسپانسبلٹی تھی کہیں پر. باقی اخلاقی فریضہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں پر کچھ سن پیش آئے وہاں جانا ہوتا ہے، ان کو افسوس وغیرہ جو ہے تعزیت وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے، وہ تو اخلاقی ذمہ داری ہے نا. تو لیکن جو امام کی جو اصل رسپانسبلٹیز ہے، اگر امام وہ پوری کرے نا تو کسی مقتدی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو یہ بولے کہ آپ نے ایسا کیا ویسا کیا. ٹھیک ہے، ایک اور بات جو تنخواہ کے بارے میں بھول گیا تھا بولنا، میں یہ سوچتا ہوں جس بندے نے 95,000، جس بندے نے 1,85,000 تک تنخواہ ہوتا ہے، تب بھی وہ کہتا ہے میرے بچے پڑھ نہیں پاتے کیونکہ پوری نہیں ہوتی ہے، یعنی مطلب ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، گزارا نہیں ہوتا ہے اس میں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 12,000 میں گزارا ہوتا ہے، اور پھر آپ ایک لیبل لگاتے ہیں کہ دس از اے امام اینڈ دیر از اے برکہ ان دس سیلری. نو، میں کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں. ٹھیک ہے برکت ہوتی ہے، لیکن دنیا کی بھی ضروریات ذہن میں رکھنی ہوتی ہے نا. جو تیل کا ڈبہ آپ کو کتنے میں پڑتا ہے مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن خرچہ تو آپ کو سامنے ہے نا. کہ اگر مجھے پاسبل ہوا تو میں ایک لسٹ لگا دوں گا یہاں پر. وہ لسٹ ایک عام آدمی کے لیے بھی ویسا ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی ویسا ہے، اسی طرح ہر امام صاحب کے لیے بھی ویسا ہی ہے، اور ایک جو ہے نا ایک مطلب عام بندے کا، جو عام بندے جس کا جو مزدوری سے دن چلاتا ہے، اس کے لیے بھی وہ ڈبہ اتنے کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں رہتا ہے. آپ جاؤ کسی بھی رمکا کے پاس، زمکا کے پاس، حبکا کے پاس، وہ آپ کو اتنے میں ہی یہی پرائس آپ کو وہاں پر دے گا. ٹھیک ہے نا، 5-10 روپے اوپر نیچے. تو اب 95,000 والا سروائیو نہیں کر پا رہا ہے، تو کیسے ایک بندہ جو 12,000 میں، آپ خود سوچو نا، 12,000 میں، 15,000 میں کیسے اس کا گزارا ہوگا؟ جو بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہیئر آئی ول مینشن دا نیم آف وجے تلاپتی. کیوں؟ میں کسی جگہ گیا تھا تعزیت کے لیے، وہاں ایک لڑکا مجھے ملا، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وجے تلاپتی نے کیا کیا. میں ویسے بھی ان کو مطلب جب وہ پولیٹکس میں آئے تب سے میں ان کو دیکھتا ہوں، اچھے لگتے ہیں اس کے کام وغیرہ. تو جب انہوں نے یہ بتایا تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. کیوں؟ انہوں نے جو وہ پیسہ
ایسا رکھا ہے نا کسی عالم کا یا اسٹوڈنٹ کو الگ سے جس نے وہ امامت کے لیے انہوں نے الگ سے تنخواہ رکھی ہے, کچھ شعبے انہوں نے کم کر. یہ پوائنٹ جو میں نے سنا ہے یہ کاش یہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے تھا, لیکن غیروں کی طرف سے آ رہا ہے, اغیار کی طرف سے آ رہے ہیں. تو کتنی المیے کی بات ہے. تو انہوں نے کچھ منتخب پیسے رکھے اور اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک پیسے رکھے ہیں کہ جس میں بندہ سروائیو کر پائے گا. تو یہاں پر میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے. تو آپ کیا 12,000 اور 15,000 میں پھنسے ہوئے ہیں یار. آپ کو کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تحصیل میں کسی اور, آپ تو کیسے میں بتاؤں, آپ تو ایسے ہی ان کو کہتے ہیں بھائی 12,000 لے لو لیکن یہ کام 1 مہینے میں ختم کرو. کہاں سے آتے ہیں وہ 12,000؟ اب صرف امامت میں 300 یا 400 پڑتا ہے نا ایک چولہے کو, یا 500. اب مکتب کی بات سوچو, سنو یہ ضروری بات ہے. اس میں بہت مایوس. میں کبھی میں پہلے مکتب پڑھاتا تھا, دل و جان سے پڑھاتا تھا, لیکن آج میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جب بھی مجھے کہتے ہیں مکتب پڑھاؤ, میں پرسنلی جاتا ہوں پڑھانے کے لیے لیکن مکتب نہیں جاتا ہوں. کیوں؟ اس کا ریزن سنو. اس کا ریزن یہ نہیں کہ مجھے ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے, نہیں, ایسا نہیں. انہوں نے جو ایک لیبل لگائی ہوئی ہے نا کہ 50 اور 100, 50 دے دو امپارہ والے اور 100 دے دو قرآن والے. یہاں پر دو متھ میں آپ کو کلیئر کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کوئی مسجد والا جو ہے 50 لیتا ہے تو آپ بھی 50 دے دو. نہیں, میں نے جب شروع کیا تھا تو میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ ان کو بولوں گا, لیکن جب میں نے وہ گاؤں کی حالت دیکھی تب میں نے کہا تھا 100 اور 200. لیکن اس کی بھی بات نہیں ہے, بات یہ ہے امپورٹنس کی. آپ کسی بچے کو, اپنے بچوں کو آپ کیمسٹری, بایولوجی یا کوئی بھی آپ فزکس, کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں. آپ تو ایک سبجیکٹ کے لیے 10 میں نے دیکھے کہ 5,000 دیتے تھے ایک سبجیکٹ کو. 2019 میں نے دیکھا کہ 6,000 دیتے. آج اگر دیکھیں تو 10,000 تو ایک سبجیکٹ کو لیتے ہوں گے. یا آپ دیکھو پرائیویٹ کوچنگ, وہ کہاں سے آتا ہے. اور ایک غریب بندہ جو مزدوری کرتا ہے وہ ایفورٹ کرتا ہے اور وہ پے کرتا ہے, لیکن مکتب کے لیے ان کو کون سی موت آ جا رہے ہیں کہ غریب ہے. وہ جب اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہے نا, اس کا 50-100 کہیں نہیں گیا کہ وہ اس کے جیب میں ہوگا اور دن میں وہ خرچ کر کے آئے گا. وہ پھر کیوں اس میں کیوں ان کو موت آ جاتی ہے کہ پورے مہینے کا آپ دیکھو 50 یا 200, مطلب 200 تو کہیں ہے ہی نہیں, 50 اور 100 کا ہی لے کر چلو. 100 روپے پھر ڈیوائڈ کرو آپ 30 دن کا, اب کتنا بن جاتا ہوگا مجھے نہیں پتا ہے. 16 یا 16 سے کم روپے بھی بن جاتا ہے یار. اتنا تو بھکاری تو اس سے زیادہ کماتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کم پیسے دے رہے ہیں, بات یہ ہے کہ آپ اس کو ویلیو نہیں کر رہے ہیں. میں بھی جب پرائز لگاتا ہوں نا, اس وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں کہ مجھے پیسے کمانے کا شوق ہے. بھائی میں یہاں 8,000 میں بیٹھا ہوں, 9,000 میں بیٹھا ہوں, بٹ سیٹسفائی ہوں, امامت سے سیٹسفائی نہیں ہوں. وجہ کیا ہے؟ اب جو یہ اس کا جو ذمہ دار ہے اللہ اس کو پکڑے گا. اور مجھے امید ہے کہ اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو عقل نہ آئی نا, اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. ٹھیک ہے, تو خیر باتیں بہت ہوئی, ابھی میری جاب کا ٹائم ہے. تو یہ بھی غلط بات ہے کہ اپنے ٹائم میں جو ہے کوئی خیانت کرے, یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے ایک بندے کے پاس. خیر جو باتیں ہوگی انشاءاللہ کبھی وقتاً فوقتاً ایسی کچھ باتیں میرے ذہن میں آتی ہے. دل تو کرتا ہے کہ ہر دن بولوں, لیکن اب موقع جب ملتا ہے تب بولتا ہوں. ٹھیک ہے, باقی خیر ہے کہ امید ہے کہ آپ کو جتنی بھی میں نے باتیں بتائی, آئی ہوپ یو ول ٹیک دا پازیٹیو پوائنٹس. ٹھیک ہے, آئی بھی نا ہیٹ کمنٹ زیادہ آئیں گے. کیوں؟ ٹارگٹ بنا ہوا ہے نا یہ جو MOLVI, مطلب مجھے نہیں لگ رہا ایسا کوئی ورڈ ایگزسٹ کر رہا ہے ابھی اس کشمیر میں, کہ اس دھرتی پہ ویئر یو گیٹ دس ورڈ مولوی. آئی ہیٹ دس ورڈ. ٹھیک ہے, باقی آپ کو سمجھ آیا ہوگا میں نے یہ بات کیوں کہی. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور موضوع پر کبھی جب مجھے ضرورت پڑے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنی پڑے گی اور مجھے اپنی اوپینین بتانی ہوگی, تو ضرور ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان, السلام علیکم.